السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹمنٹس آف ڈاکٹر ذاکر نائک ان اردو۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً یہ ویڈیو کئی دن سے سوشل میڈیا پر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی نظروں سے بار بار گزر رہی ہوگی، جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکی جس کے بال کھلے ہیں نامحرم مردوں اور عورتوں کے سامنے ٹھمکے لگاتی نظر آ رہی ہے۔ اور میری طرح پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ کر شاید آپ کو بھی لگا ہوگا کہ اس لڑکی نے کوئی تو ایسا کارنامہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی ویڈیو جنگل میں آگ کی طرح وائرل ہو رہی ہے۔ پر اصل میں حقیقت وہی تھی جو کہ پچھلی کئی دہائیوں سے اس قوم اور نوجوان نسل کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اس ملک میں انٹلیکچوئل کلاس بلا وجہ نہیں ختم ہو رہی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دینی علم، سائنس، ٹیکنالوجی کو معیار بنانے کی بجائے تاکہ دنیا میں ہم اسلام کے نام پر بننے والے اسلامی ملک کے طور پر خود کو پیش کر سکیں، ہم نے یہ سیلیبریٹی کلاس پیدا کر لیا ہے جن کے پاس نہ کوئی ٹیلنٹ ہے اور نہ ہی لوگوں کی زندگیوں کے اندر یہ کوئی پازیٹیو بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ اور اوپر سے سونے پہ سہاگا کہ اس طرح کی وائرل ہونے والی ہر ویڈیو کے اندر اگر کوئی لڑکی ہے تو خصوصاً اسے رول ماڈل بنا کر کہ جیسے اس نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، اور یہ کارنامہ گھر بیٹھی لڑکیوں کے لیے بھی موٹیویشن ہو، انہیں مارننگ شوز کے اندر بلا کر پروموٹ کیا جاتا ہے، اور یہ سٹینڈرڈ بن چکا ہے کہ اس ملک کے اندر ٹھمکے لگا کر انٹرنیٹ پر کسی بھی طرح سے وائرل ہو جاؤ اور باقی کام چھوڑ دو میڈیا پر جو کہ اپنی ریٹنگ کے لیے آپ کو خود پروموٹ کرے گا، آپ کو اس مجرے پر ماشاءاللہ کہہ کر موٹیویٹ بھی کرے گا۔ اور ماشاءاللہ بال کتنے پیارے ہیں۔ ان کا پہلا ویڈیو دیکھا تو میں نے کہا اتنی خوبصورت لڑکی ڈانس کری، پھر بعد میں اور میں یہ ڈانس کسی جگہ پہ میں کراؤں گا، مجھے اتنا پسند آیا، بہت خوبصورت اور بہت حسین ڈانس تھا یہ، کوئی وulgarity نہیں تھا، کوئی بھی وہ بری بات نہیں تھی اس ڈانس میں۔ مگر تم ماشاءاللہ اکیلی گئی اسٹیج پہ، مگر تم ماشاءاللہ اکیلی گئی اسٹیج۔ یہ وہ ملک ہے جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اسے باقی اسلامی دنیا کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ انٹرنیشنل لیول پر جب عالم دین کو یہ بتایا گیا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں کی 90% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے، تو ان کا جو جواب تھا وہ یقیناً ہم سب کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ کیسے مسلمان؟ کہاں کے مسلمان؟ مجھے یاد ہے کہ میں 15 سال پہلے ایک پاکستانی شادی کے اندر گیا تھا جہاں پر میں نے دیکھا کہ مرد اور عورتیں آزاد گھوم رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ۔ دلہن سٹیج پر ڈانس کر رہی ہے سب نامحرم مردوں کے سامنے، اور مجھے یقین ہے کہ وہاں پر سائڈ پر شراب بھی پی جا رہی تھی۔ یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ آج وہاں پر کیا حالات ہوں گے۔ Are you joking? I'm saying not Pakistan, we have 90% Muslim. Muslim means follow Islam. But Muslim, what Muslim? What Muslim? I remember 15 years ago, it's not today and I heard it's worse. 15 years ago I remember going to a wedding in Pakistan. A wedding where men and women were mixing freely. Where the bride was dancing on the stage with all the male members of the family dancing on the stage. I am sure somewhere around, we probably hidden in a corner then, but I hear now it's open drinking alcohol. What Muslim are we talking about? This was 15 years ago. Now I hear it's even worse. Oh yes. پر ہاں مجھے یاد ہے کہ سب ناچ گانے کے بعد جب دلہن رخصت ہونے لگی تھی تو اس کے سر پر قرآن پاک تھا۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ ایسا کہاں پر لکھا ہے؟ کیا یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا یا پھر دلہن کے سر پر رکھ کر چلنے کے لیے؟ یہ اسلام اور قرآن کی بے حرمتی اور منافقت ہے کہ کوئی خود کو مسلمان کہہ کر یہ سب حرام کام کرے۔ کیا ان سب حرام کاموں کے بعد یہ امید رکھتے ہیں کہ قرآن پاک ان کو کوئی فائدہ دے گا؟ بالکل نہیں۔ Islam. When the bride and the groom are walking to the car, they're holding the Quran over their head for blessing. That Islam? That's not Islam. What Islam is that? That's exactly the thing I'm talking about. That's why the Muslims are in such a mess. ان عالم دین کا نام ہے عبد الرحیم کریم، جو کہ پہلے کرسچن تھے لیکن بعد میں اسلام سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میں نے سائیکالوجی میں کچھ ایسے ہی بلاگز وغیرہ پڑھا تھا کہ ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں ہم لوگ میں بچپن سے اسکلز ہوتے ہیں ڈانس کے لیے، میوزک کے لیے یا وائس ماڈیولیشن ایسے کچھ۔ تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی مسلم ہے تو اس میں کریئر کیوں نہیں کر سکتے؟ ڈانس اینڈ میوزک الاؤڈ کیوں نہیں ہے؟ بہن کا سوال ہے کیا وہ سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہے؟
اور وہ یہ کہتی ہے کہ انسان میں کچھ ایسے جین جو سکلز پیدا ہوتے ہیں ڈانسنگ کے یا ماڈلنگ کے، تو اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے؟ میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں دیر از جینیٹکس جینز ہے، لیکن یہ کہنا کہ سکلز ایک اگر آپ کے اللہ نے کچھ آپ کو ہنر دیا ہے آپ کے جینز میں، اس ہنر کا صحیح فائدہ بھی اٹھا سکتے، غلط بھی. وہ ہنر کی کئی چیزیں ہو سکتے، اس سے آپ ایتھلیٹ بن سکتے، اس سے آپ اچھے کام کر سکتے، اس سے آپ ڈانسنگ بھی کر سکتے. تو یہ ضروری نہیں کوئی اسکل آپ کے پاس ہے تو اس اسکل کا غلط استعمال کرے. کوئی بولا کہ مجھے بھائی اچھے میرے ہاتھ کی صفائی، ہاتھ میں اچھے سے گھما سکتا ہوں تو میں چوری کروں گا. وہ ہاتھ کی صفائی سے آپ اچھے کام بھی کر سکتے نا، ہاتھ کی صفائی سے سرجری کر سکتے، انسان کی جان بچا سکتے، ڈاکٹر بن سکتے، اسی ہاتھ کی صفائی سے چوری بھی کر سکتے. تو ہاتھ کی صفائی کا ہنر ہے اگر آپ کے پاس، اس کا اچھا استعمال کرو. جو آپ کا مین سوال تھا کہ اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے؟ اسلام میں وہ چیز جو آپ کو قرآن اور حدیث سے دور لے کے جاتی ہے وہ حرام ہے، کیونکہ اسلام میں مانتے ہیں ہم ہمارے خواتین، ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی نمائش کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ، جب ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے ان دا نیم آف وومنز لبرلائزیشن، دا ویسٹرن سوسائٹی ان دا نیم آف وومنز لبرلائزیشن actually they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful screen of art and culture. ویسٹرن سوسائٹی کہتی ہے کہ ہم خواتین کو بڑھاوا دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. وہ اصولاً کیا کر رہے؟ میڈیا کے ذریعے ان دا نیم آف آرٹ اینڈ کلچر، آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ کیا کر رہے؟ وہ خواتین کو ذلیل کر رہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ماڈلنگ کیوں کرتے ایڈ کے لیے؟ ایک بہت فیمس ایڈ ہے، جو ایڈ ہے بی ایم ڈبلیو کا. آپ نے سنا ہوگا بی ایم ڈبلیو کے بارے میں، جو گاڑی ہے جو نوجوان اسے پسند کرتے ہیں، وہ مرسڈیز کے لیول کی ہے. مرسڈیز کا سٹیٹس ہے، بی ایم ڈبلیو کا بھی ایکول سٹیٹس ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے وہ فاسٹ گاڑی ہے، اس کا پک اپ بہت فاسٹ ہے. اس کے اندر ایک ایڈ میں، ایک مشہور ایڈ کے بارے میں مجھے ایک شخص نے کہا کہ بی ایم ڈبلیو کی مشہور ایڈ ہے جس کے آگے ایک لڑکی کھڑی ہے بکنی کے ساتھ، اور وہ ایڈ کے آگے لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ، ہو دا گرل آف دا کار. ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ مطلب اس کو گھماؤ. کس کو؟ لڑکی کو کیا گاڑی کو؟ تو اس ایڈ کے ذریعے یہ ایڈ ہماری خواتین، ہماری والدہ، ہماری بہن، ہمارے بیویوں کو بیچ رہا ہے. میں پوچھتا ہوں، گاڑیاں اکثر آدمی چلاتے، خواتین تھوڑی. پھر بھی آدمی کو متاثر کرنے کے لیے یہ ماڈلنگ کے ذریعے، یہ ڈانسنگ کے ذریعے خواتین کی نمائش ہو رہی ہے. تو یہ ویسٹرن کلچر ان دا نیم آف وومنز لبرائزیشن وہ کیا کر رہے؟ وہ خواتین کو ذلیل کر رہے. اسی لیے اسلام میں، جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں، ہم خواتین کی عزت کرتے اور حجاب میں مانتے ہیں. اسی لیے ہم ہمارے خواتین کی نمائش نہیں کرتے. اسی لیے خواتین کا سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ سکتا ہے. اسی لیے یہ ڈانسنگ اور ماڈلنگ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اسی لیے اسلام میں خلاف ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن.